جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ آج کے اہم موضوعات ہیں۔ کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ میں اب تک 28 افراد ملوث، سبھی مریضوں کا تعلق جموں سے، فائنینشیل کمشنر ہیلتھ۔ 50% مسافر بٹھانے کی اجازت اور ٹرانسپورٹروں پر لگی محدود پابندیوں سے گاڑی مالکان اور دکاندار ناخوش، کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے بھی جتائی ناراضگی۔ مختلف کالجوں سے وابستہ سیمسٹر اول کے طلباء و طالبات کا یونیورسٹی حکام کے خلاف احتجاج، آن لائن امتحان منعقد کرانے کا مطالبہ۔ اور ناسک کے ذاکر حسین اسپتال میں اندوہناک حادثہ، آکسیجن لیک ہونے سے اب تک 22 مریض ہلاک۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ فائنینشیل کمشنر ہیلتھ و میڈیکل ایجوکیشن اٹل ڈھلو نے آج جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ابھی تک جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ یعنی کہ نئی شکل کے صرف 28 معاملات سامنے آئے ہیں اور ان کا تعلق جموں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں اس وقت اس نئے وائرس میں مبتلا کوئی بھی مریض نہیں ہے۔ چنوتی پورن کیونکہ ہمارے کیسز جو ہیں یہ ریپڈلی بڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کس تعداد سے بڑھ رہے ہیں، ہماری پازیٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور ہماری ڈیتھس جو ہیں لگاتار ہو رہی ہیں۔ جہاں تک ایکٹیو کیسز کا سوال ہے، اس وقت ہمارے پاس جموں کشمیر میں 13,400 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں۔ جو پچھلے سال کی پیک تھی وہ لگ بھگ 22,000 ایکٹیو کیسز کی تھی۔ ریکوری ریٹ ہمارا 89.6% ہے۔ مورٹیلٹی اگر دیکھیں گے فیٹلٹی تو پچھلے سال جو کا اگر جوڑ کر دیکھیں کیومولیٹو بیسس پر تو فیٹلٹی 1.38% تھی، لیکن اگر اپریل کے مہینے میں ہم دیکھیں اس سال تو 77 ڈیتھس ہو گئی ہیں اپریل میں، اور فیٹلٹی جو ہے یہ 0.4% ہے۔ پازیٹیوٹی جہاں تک سوال ہے تو ہماری اپریل میں پازیٹیوٹی 2.5%، جو پچھلے سال کی کیومولیٹو پازیٹیوٹی سے زیادہ ہے، اور کل کے دن کی اگر پازیٹیوٹی دیکھیں تو یہ 5.2% ہے، اور ریٹ آف گروتھ جو کیسز کا ہے یہ 12.8% ہے، جو چنتا جنک۔ تو ہمارا جو گراف ہے یہ اسٹیپلی رائز کر رہا ہے، اس لیے ہم کو اس میں وشیش دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کووڈ کے بڑھتے معاملات اور ان معاملات میں حکومت کی جانب سے نیا حکم نامہ، جس کی روح سے 50% دکانیں ہی کھلیں گی اور ٹرانسپورٹروں پر بھی محدود پابندیاں۔ تاہم اس حکم نامہ پر دکانداروں نے ناراضگی جتائی ہے۔ بیشتر دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان پر اس طرح کی پابندیاں جائز نہیں ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی خسارے میں چل رہے ہیں۔ دکان مالکان نے سوالیہ انداز میں کہا کہ ان چھاپڑی فروشوں کا کیا، جن کی وجہ سے بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ سے ٹوٹل مطمئن کہیں یا تو کرو اس پور پہ شیڈول بنو تمہ طریقہ اگر پور بند تھو 2-3 دہن تو روزو تر خطر تیار، مگر یہ آڑ اکس ظلم اخ وچان ہپر اس وچان بیاکھ بہت کار کران، یہ صحیح معنیس مز لاک ڈاؤن یہ سولوشن ات کی ات گوس ات ایس او پیز علاوہ ماسک وچو سا ماسک لگت ساری پکان اصل پہ تم چیز وچن باقی چیز لاک ڈاؤن سی کیا گھس پتمہ ور تہ کور لاک ڈاؤن تمہ کیا گوس تمہ آوا کانٛہہ نتیجہ درٛاوا تمہ مے باسان امہ سۭتۍ نہٕ کہین لاک ڈاؤن کر انہ کہین اس یہ کور نا اس کور اخ سائڈ اخ سائڈ یل یہ اس خاطر کامیاب کہین یہ مجھ مطمئن کہین کیازِ ژٕ وٕچھ بازرس نویت کیٛاہ بازر بالکل بہت أسۍ چھِ بٔلۍ فضوٗلس منٛز درٛامٕتۍ۔ دریاسنا کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے بھی حکومت کے اس فیصلے پر شدید ناراضگی جتائی ہے۔ ان کے بقول حکومت نے جبری طور پر اس حکم نامہ کو نافذ کیا ہے، اس میں تجارتی شعبہ کی حصہ داری شامل نہیں ہے۔ جو کل حکومت کی طرف سے ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب اور ڈویژن انتظامیہ کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہوا ہے کہ آپ میں تو لاک ڈاؤن ہی کہوں گا، کیونکہ جب آپ نے 50% دکانیں بند کرنی ہیں تو 50% کو دوسرے دن بند کرنا تو یہ لاک ڈاؤن ہی ہے۔ حالانکہ کل ڈویژنل کمشنر صاحب نے بولا کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، ریسٹرکشنز ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دکانیں بند کرنے سے ہی کرونا وائرس ختم نہیں ہو پائے گا جب تک آپ بیسک چیزوں کو نہیں دیکھو گے۔ یہ ایک بیماری ہے، بالکل ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں،
ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہمارا کاروبار جیسے ہوا کرتا تھا ریگولر ویسے ہوتا رہے. لیکن اس کے لیے آپ نے باقی ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ جو روز بائی روڈ یہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں اس کی لکھن پور میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اس کی لور منڈا میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, جو ٹریولرز بائی ایئر آتے ہیں تو ان کی ٹیسٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ جو یہاں پہ بینکس میں کام ہو رہا ہے, یہاں پہ آفسز میں جو بھیڑ باڑ ہے, یا جو سڑکوں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تو ان کو آپ نے کیسے روکا ہے, وہ ریسٹرکشنز کہاں پہ ہے, یا جہاں پہ پبلک ڈیلنگز کا کام ہے اگر آپ بینکوں کو دیکھو گے تو وہاں پہ رش اتنا زیادہ ہے. تو اسی حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ لیا گیا ہے کہ جس میں یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ آپ صرف دکانوں کو بند کریں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ صرف دکانوں بند کرنے سے یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے. ادھر ٹریفک حکام نے گاڑیوں میں 50% مسافر بٹھانے کے حکم نامے کو زمینی سطح پر عملانے اور دیگر کووڈ رہنما خطوط کی پاسداری کا بغور جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات پر گاڑیوں کا معائنہ کیا. ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دوران خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانہ بھی عائد کیا گیا. سے عرض کرنا چاہوں گا, میں آج ہی نہیں کھڑا ہوں, میں ٹریفک پولیس سے وابستہ ہوں. ہم روز ہی ٹریفک پولیس جو ہماری روز ہی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے چیکنگ کرتے ہیں. آج ہم اوور لوڈنگ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایس او پی گائیڈ لائنز کو لوگ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں ہے. جتنی بھی پیسنجر گاڑیاں ہیں ان کو ہم کاؤنسل بھی کر رہے ہیں اور چیک بھی کر رہے ہیں. جن میں اوور لوڈنگ پائی جاتی ہے ان کو بک بھی کر رہے ہیں. تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ یہ مینٹین رکھیں اور پیسنجر وہیکلوں میں اوور لوڈنگ نہ ہو اور ہم پینڈیمک سے اچھی طرح سے لڑ پائیں. یہ ہماری آج کی کوشش ہے. اسی طرح کی کارروائی ضلع کلگام میں بھی عمل میں لائی گئی, جہاں ڈپٹی کمشنر کلگام بلال محی الدین بٹ نے اچانک مختلف بازاروں کا دورہ کیا. اس دوران کووڈ رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. یاد رہے کہ ضلع میں پولیس کی جانب سے لوگوں کو ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں. شہر سری نگر میں آج سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ناجائز طور پر سڑکوں اور فٹ پاتھس پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی, جس دوران خلاف ورزی کرنے والوں کا سامان ضبط اور جرمانہ عائد کیا گیا. اس مہم کی قیادت ایس ایم سی کے کمشنر اطہر عامر از خود کر رہے تھے. مہاراشٹر میں ناسک کے ایک اسپتال میں آکسیجن لیک ہونے کا ایک دل دوز حادثہ پیش آیا, جس میں اب تک 22 افراد جاں بحق جبکہ کئی مریضوں کی حالت انتہائی سنگین ہے. یہ حادثہ ذاکر حسین اسپتال ناسک میں پیش آیا, جہاں آکسیجن لیک ہونے کی وجہ سے آکسیجن مریضوں تک نہیں پہنچ سکا اور ان کی موت واقع ہوئی کیونکہ یہ سبھی مریض وینٹیلیٹرز پر تھے. مختلف کالجوں میں زیر تعلیم سیمسٹر اول کے طلباء و طالبات نے آج پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا. ان طلباء و طالبات کا یونیورسٹی حکام سے مطالبہ تھا کہ ان کے امتحانات آن لائن طرز پر منعقد کیے جائیں. آئی ایم بی فرسٹ سیمسٹر کشمیر یونیورسٹی نارتھ کیمپس. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایگزام آن لائن ہو جائے, جو کہ گورنمنٹ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ ایس او پیز فالو کیجیے, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ آف لائن میں ایگزام دیجیے. جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کنٹری میں کیسی حالات ہے اس ٹائم, ایمرجنسی حالات ہے اس ٹائم پورے کنٹری میں. گورنمنٹ ہمیں کشمیر یونیورسٹی فورسبلی ہمیں آف لائن ایگزام دینے میں مجبور کرے, جو کہ ہم نے 2G پہ 95% سلیبس کمپلیٹ کیا ہے. یہ کون سی جسٹس ہے ہمارے ساتھ, جو کہ تھرڈ سیمسٹر اور باقی سیمسٹر کا ایگزام بھی آن لائن ہوا, تو ہمارا بھی آن لائن ہونا چاہیے. اگر ہم مطلب آف لائن ایگزام میں اٹینڈ ہوں گے تو آپ دیکھیں پورے کشمیر میں کتنے سارے کیس آ رہے ہیں, لاک ڈاؤن جیسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے, تو اس سمے ہم کیسے دیں گے ایگزام. جموں کشمیر پولیس نے شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے سے TRT نامی جنگجو تنظیم سے وابستہ 2 آنت کاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پولیس کے مطابق مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے آری گام بانڈی پورہ میں TRF نامی جنگجو تنظیم کے ایک ماڈیول کا پردہ چاک کیا اور تنظیم سے وابستہ 2 آنت کاروں کی گرفتاری عمل میں لائی.
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी आप इसे देख सकते हैं। आपने मेज़बान सुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।